نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کی روشنی میں صحیح باتیں کہنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم دوستو، تکبر یہ بے حد خطرناک مرض ہے، بے حد خطرناک بیماری ہے۔ یہ ایسا مرض ہے کہ جس کو دبوچتا ہے تو اس کی اخلاقیات کو برباد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ایمان کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ ایسا مرض ہے کہ بڑے سے بڑے نمازی، بڑے سے بڑے متقی اور شیخ المشائخ کو چشم زدن میں فاسقوں اور گمراہوں کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ جب اس نے لاکھوں برس تک عبادت کرنے والوں کو دبوچا تو ان کو فاسق اور گمراہ نہیں بلکہ ان کو کافر اور مشرک بنا دیا۔ عبادت میں فرشتوں کا استاذ ابلیس، جس نے 60 لاکھ برس تک مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا رہا، زمین کا کوئی گوشہ، کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پر اس نے اپنی پیشانی نہ رگڑی ہو، اور زمین کا چپا چپا اس کے سجدوں کی گواہی دیتا ہے۔ لیکن جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جب اس نے اللہ کے سامنے اللہ کی سرکشی کی اور اللہ کے حکم کو نہیں مانا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فوراً اس نے اللہ کی نافرمانی کی کہ اللہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اے اللہ، آپ نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی کی خاصیت ہے کہ جب آپ مٹی کو اوپر اڑائیں گے تو مٹی اوپر جانے کے بعد پھر نیچے آ جاتی ہے، اور آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ آگ کی خاصیت تو یہ ہے کہ جب آگ جلائی جاتی ہے تو وہ اوپر کو جاتی ہے۔ اے اللہ، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے اس کو اپنے دربار سے ہمیشہ کے لیے بھگا دیا۔ اس کی لاکھوں برس کی عبادت ختم، ریاضت ختم، سب کچھ برباد ہو گیا۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، مارا گیا شیطان ایک سجدے کے نہ کرنے سے، مارا گیا شیطان ایک سجدے کے نہ کرنے سے، لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ اسی لیے میرے دوستو، میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی نمازوں پر غرور نہ کریں، آپ اپنی نمازوں پر تکبر نہ کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، آپ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، آپ حاضری دے رہے ہیں، تو آپ غرور نہ کریں اور آپ بے نمازیوں کو کمتر نہ سمجھیں، آپ بے نمازیوں کو حقیر نہ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج جو اللہ کی نگاہوں میں بے نمازی ہے، حقیر ہے، کل اللہ کے سامنے اس کو اللہ کی کوئی ادا اچھی لگ جائے، اس کو اللہ کی کوئی بات، اللہ کو اس کی کوئی بات پسند آ جائے، تو وہ اللہ کی نگاہوں میں اس کا مقام، اس کا مرتبہ بڑھ جائے، اور تم جو رات دن عبادت کر رہے ہو، رات دن اللہ اللہ کر رہے ہو، تم کسی گناہوں کی وجہ سے پھنس کر کے رہ جاؤ اور تم جہنم کے مستحق ٹھہرو۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی نمازوں پہ غرور نہ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نگاہوں میں صغیر آدمی بھی، یعنی چھوٹا آدمی بھی بڑا آدمی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے
کہ ایک آدمی جنت میں جانے کے لیے جنت والے اعمال کر رہا ہے، جنت میں جانے کے کام کر رہا ہے، صبح اور شام اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہا ہے، اور اس کی زبان ہر وقت اللہ کے نام سے تر رہتی ہے، اس کی زبان پر تسبیحات کا ورد رہتا ہے، لیکن یہاں تک کہ وہ اتنا ذکر کرتا ہے، اتنی عبادتیں کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف ایک بالشت کا فرق رہ جاتا ہے، لیکن کوئی آخر میں آ کر کے ایسا گناہ کرتا ہے کہ اس کو ایسا گناہ کرتا ہے کہ وہ اپنے تکبر کرنے کی وجہ سے، اپنے غرور کرنے کی وجہ سے جہنم کا مستحق بن جاتا ہے اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، نیت کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر سب سے پہلی چیز اخلاص ہے۔ اگر آپ کے عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، آپ کی نیت میں اخلاص نہیں ہے، تو آپ کا کوئی بھی کام کارگر نہیں ہو سکتا، آپ کا کوئی بھی کام پورا نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی، اگر آپ کے دل میں صرف یہ خیال سرسرایا، صرف یہ خیال آ گیا کہ میں کچھ ہوں، صرف اتنا سا خیال آیا کہ میں کچھ ہوں، آپ بھلے ہی اس کا برملا اظہار نہ کریں، آپ برسر محفل لوگوں کے سامنے اس طرح کی تکبرانہ باتیں نہ کہیں، تکبرانہ الفاظ استعمال نہ کریں، اور آپ اپنے اس غرور و تکبر کو لوگوں کے سامنے دکھاتے ہوئے نہ پھریں، لیکن صرف آپ کے دل کے اندر اگر اتنا سا خیال آ گیا کہ میں کچھ ہوں، یہ اتنا سا خیال آنا ہی آپ کی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ میرے دوستو، غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے اندر بت پرستوں کے خلاف صرف اتنا سا خیال آیا تھا کہ ہماری جماعتیں بہت ہیں، ہمارے آدمی بہت ہیں، ہمارے پاس ہتھیار زیادہ ہیں، اس لیے یہ جنگ ہم ہی جیتیں گے۔ لیکن صحابہ کرام کی مقدس جماعت کہ جب ان کے دل میں صرف اتنا سا خیال آیا، تو صرف اتنا سا خیال آنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی کڑی سزا دی اور ان کو اس طرح پکڑا کہ صحابہ کرام کو مٹھی بھر مشرکوں سے پٹوا دیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ادنا سے اشارے پر اپنی جان قربان کر دینے والے، اپنے بچوں کو یتیم کر دینے والے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک حکم پر اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ اتنے بدحواس ہوئے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کر دیا اور آپ کو میدان جنگ کے اندر تنہے تنہا چھوڑ کر کے چل دیے۔ آپ اور آپ کے ساتھ کچھ ساتھی، کچھ صحابہ کرام موجود تھے، لیکن فوراً ہی جب صحابہ کرام بھاگے، ان کے دل میں خیال آیا، وہ اللہ سے ڈرے اور اللہ کے سامنے جا کر کے اللہ سے توبہ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری جماعت کو فتح سے ہمکنار کرایا۔ میرے دوستو، نوجوانان اسلام، جب اتنی بڑی ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی سی بات پر اتنی کڑی سزا دے سکتا ہے، تو ہم ہوتے کون ہیں تکبر کرنے والے؟ ہم ہوتے کون ہیں غرور کرنے والے؟ ہمیں تو اللہ کے قہر سے، اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ میرے دوستو، اگر آج آپ کو اللہ نے مال و دولت عطا کی ہے، آج آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، تو آپ قارون کے انجام کو دیکھو۔ قارون کو اللہ نے بہت مال دیا تھا، اتنا مال دیا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابی، اس کے خزانوں کی چابی، اس کی مال و دولت کی چابیاں تقریباً 60 آدمی مل کر اٹھایا کرتے تھے جو بڑے طاقتور تھے۔ لیکن جب اس نے اللہ کی سرکشی کی، اللہ کے سامنے اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ نے اس کو ایسا پکڑا کہ اس کی دولت کے سمیت، اس کی دولت کے ساتھ اس کو زمین کے اندر دھسا دیا اور اس کو تہس نہس کر دیا۔ اگر آپ صاحب اقتدار ہیں، صاحب سلطنت ہے، آپ صاحب حکومت ہے، تو آپ غرور نہ کریں۔ آپ فرعون کا انجام دیکھو، شداد کا انجام دیکھو، قارون کا انجام دیکھو۔ اللہ نے بہت دولتیں دی تھی، شداد جس نے اس دنیا کے اندر ہی جنت بنوائی تھی، لیکن دیکھ نہیں پایا
کیونکہ انہوں نے اللہ کے سامنے غرور کیا ہے، انہوں نے اللہ کے سامنے تکبر کیا ہے، اللہ نے ان کو ایسا مٹایا، ان کا نام لیوا آج دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اگر آپ صاحب اولاد ہیں، اگر آپ کثیر الاولاد یعنی آپ کے زیادہ اولاد ہیں، تو آپ فخر نہ کریں، آپ گھمنڈ نہ کریں، آپ تکبر نہ کریں، کیونکہ آپ ان پھلدار درختوں کو دیکھو کہ جن پر زیادہ پھل آتے ہیں اور وہ ہوا کے ایک جھونکے سے تمام پھل زمین پر بکھر جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر آپ کو اللہ نے طاقتور بنایا ہے، آپ کے اندر طاقت ہے، تو آپ اپنی طاقت پر گھمنڈ نہ کریں، آپ اپنی طاقت پر غرور نہ کریں، کیونکہ اللہ نے قوم سمود کو، قوم عاد کو بہت طاقتور بنایا تھا، اتنا طاقتور بنایا تھا کہ ان کی قوم کا کمزور سے کمزور بندہ، ان کی قوم کا کمزور سے کمزور آدمی بھی بڑی بڑی پہاڑوں کی چٹانوں کو اٹھا کر کے یوں ہی پھینک دیا کرتا تھا، لیکن اللہ نے جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو ایسا پکڑا کہ ان کا نام و نشان ہی اس دنیا سے مٹا دیا۔ اگر آپ علم فن والے ہیں، آپ کے پاس علم ہے، تو آپ اپنے علم پر گھمنڈ نہ کریں، غرور نہ کریں، کیونکہ ہم نے بڑے بڑے علم والوں کو، عقل و دانش والوں کے سامنے زہر ہوتے دیکھا ہے۔ اگر آپ جوان ہیں، آپ اپنی جوانی پر گھمنڈ نہ کریں، بڑے بڑے جوانوں کو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا۔ میں آپ کو تاریخ کی سیر کیوں کراؤں؟ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے مال و دولت والوں کو نان شبینہ کا محتاج دیکھا ہے، بڑے بڑے جوان جو اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے تھے، اس مٹی کے اندر ان کو دفنا دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے، تاکہ اللہ کے سامنے اکڑ نہ دکھائے، اللہ کے سامنے غرور نہ کرے، اللہ کے سامنے تکبر نہ کرے، اس زمین پر فساد نہ پھیلائے، اس زمین پر جھگڑا اور فساد نہ کرے۔ لیکن عجیب بات ہے، آج انسان اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس طرح کے کام کرتا ہے، اس کے کاموں سے، اس کے قول و افعال سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی باتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اسی دنیا کے اندر رہے گا، اس کو یہاں سے جانا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ دنیا و جہان کی تمام چیزیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اور اپنی زبان حال سے ہمیں بار بار پکار کر کے یہ کہہ رہی ہیں کہ تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو، کیونکہ تکبر یہ صرف اللہ کا حق ہے، آپ کے لیے زیبا نہیں دیتا۔ ارے یہ سورج ہے کسی مسلمان کے اندر، ہے کسی انسان کے اندر، ہے کسی انسان کی آنکھوں میں اتنی طاقت کہ اس سورج کے سامنے بغیر آلات کے، بغیر کسی آلے کے نگاہ جما سکے، نگاہ ملا سکے؟ ہے کسی کے اندر اتنی طاقت؟ نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ سورج جو آج پوری دنیا کو روشنی پہنچا رہا ہے، پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے، پوری دنیا کو جس سورج نے روشن کر رکھا ہے، یہ سورج ڈوبتے وقت ہم کو پیغام دیتا ہے اور ہم کو سبق دیتا ہوا جاتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو میں اپنی طاقت پر غرور نہیں کرتا، میں اتنا بھاری بھرکم ہونے کے باوجود میری اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے غرور کروں۔ تم ہوتے کون ہو غرور کرنے والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔